أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين.
جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ نیو نیوز کی خصوصی نشریات پیغام رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز۔ اور جناب 24 رمضان المبارک نیو ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن، اور میں ہوں فرید رئیس اور قاری ذکی اللہ کیفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ جناب۔ اس ٹرانسمیشن کا آغاز آپ نے کیا، جن آیات کی آج آپ نے تلاوت کی ہے یہ کون سی آیات تھیں اور انداز آج کا کون سا تھا؟ الحمدللہ یہ تلاوت اما پارہ سے آخری پارہ سے کی ہے اور سورۃ التین کی آیات کی تلاوت کی گئی، اور یہ شیخ عبدالباسط مصری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ترتیل کا، الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کا جناب۔ اور جس طریقے سے ہم نبیہ آج 24ویں روزے کی سحری ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چونکہ آخری طاق راتیں بھی چل رہی ہیں، آخری عشرہ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رونقیں تو ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اس ماہ مبارک کے اندر، جب اس عشرے کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد الوداع اور تھوڑی سی جہاں پر خوشی بھی ہوتی ہے وہاں دکھ بھی تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑی سی اداسی بھی ہوتی ہے کہ اتنا پیارا مہینہ، کیونکہ رونقیں لگ جاتی ہیں مساجد کے اندر، رونقیں ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب یہ ماہ مبارک ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو مساجد کی رونقیں بھی جو ذرا کم ہو جاتی ہیں۔ خاص کر ان ایام میں، ان دنوں میں، ان تاریخوں پہ آ کے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم ایکچولی ہیبیچول بھی ہو جاتے ہیں، یا ہماری روٹین جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورتی سے جو شروع میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے نا، ایگزیکٹلی، تو وہ جناب بہرحال اچھا سوال بتاتے ہیں جناب، آج کا موضوع بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سوال پر جانے سے پہلے جو آج کا موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے کہ سود کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جو قباحت اس کے اندر ہے، یعنی ممانعت ہے اگر اس کی، کیونکہ سود ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ایک واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر سود آپ نہیں چھوڑتے اور سود کا استعمال رکھتے ہیں، اس عادت کو نہیں چھوڑی جاتی ہے تو یہ اللہ سے جنگ، بڑے واضح طور پہ اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے۔ اور کاروبار اور سود کے حوالے سے کاروبار کو حلال اور جائز قرار دیا ہے، جبکہ سود کو جو ہے وہ حرام۔ فرید، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی واضح فرمان ہے، بڑی کلیرٹی اس میں ہے، کیونکہ اس وقت سود اپنی پیک پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان ہوا تو obviously اس کے اوپر ہمارے جو علماء ہیں وہ بھی جو مغربی معاشرے آپ دیکھیں وہ تو چلتا ہی اس نظام پر ہے، لیکن اگر ہم لوگ ہمارے ملک کی بات کریں تو ہمارا بھی جو نظام ہے، آپ دیکھیں کہ ہر چیز ہمارا جو بینکنگ، اس پر بات ضرور کریں گے۔ جی بالکل آپ نے درست کہا، کیونکہ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں اقساط پہ ہم چیزیں لیتے ہیں، کوئی کسی سے رقم لیتا ہے، اس سے زائد چیز اس کے اوپر چلتی ہے۔ آپ کا تمام تر بینکنگ کا سسٹم، جیسے آپ نے کہا، آپ کی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم ویسے تو سود نہیں لے رہے، لیکن جس بینکنگ سسٹم کے ساتھ ہم منسلک ہے، ہماری بتایا ہوا ہے نا، ہاں وہ چیزیں، لیکن وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے اس کے اندر کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جناب ہماری اگر وہاں پہ سیلریز آ رہی ہیں، ہم تو سود نہیں رہے لیکن سسٹم تو سودی ہے، اب کیسے بچا جائے ایک ایسے سسٹم کے ساتھ جبکہ پورا سسٹم چل رہا ہے، اور حتی الامکان کیسے کوشش کی جائے اس کے اوپر آج رہنمائی حاصل کر لیں گے۔ لیکن آج کا سوال جو ہے میں چاہوں گا کہ وہ ذرا آپ جی ٹیلی ویژن اسکرین پر فلیش بھی کیجئے گا، اور آج کا سوال جناب حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ٹرانسمیشن کر اینڈ پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک آپ بھی ذرا تھوڑی سی غور و فکر کیجئے گا، اور ہمارے علماء کی جو گفتگو ہے وہ بڑے غور سے جناب سنیں گے، کیونکہ جواب آپ کو گفتگو میں ڈیورنگ ٹرانسمیشن ہی ملنا ہے۔ تعارف فرید کراتے ہیں ہمارے مہمانوں کا۔ اس سے ویسے ایک اندازہ بھی ہو جاتا ہے، سوال اب تو اتنا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ یوز ٹو ہو گئے ہوں گے، اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ جو ہمارا سوال ہے اس کا تعلق ہمارا سلسلہ اصحاب سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک کافی زیادہ معلوماتی ہمارا وہ ایک سیگمنٹ بھی ہے، ایک حصہ بھی ہے اس ٹرانسمیشن کا۔ میرے دائیں جانب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، سر بہت شکریہ آج کی ٹرانسمیشن میں آج موجود ہیں، اور آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں جناب، اور جس طریقے سے تیزی کے ساتھ وقت گزرا اندازہ بالکل بھی نہیں ہوا، لیکن یقین اس چیز کا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا یہاں پہ اس سے نہ صرف ہم نے بلکہ دیکھنے والوں نے بھی اس سے استفادہ کیا، اور بے شک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد فراز فریدی صاحب ہیں جناب، بہت شکریہ آپ کا فراز فریدی صاحب۔ بائیں جانب جناب پینل پہ ہمارے جو اگلے مہمان گیسٹ موجود ہیں، مفتی وقاص جعفر صاحب، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ اگلے ہمارے مہمان نعت خواں کلام کے لیے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عمران حسن صاحب، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آغاز کریں گے شاہ صاحب سے گفتگو کا۔ شاہ صاحب کیا فرمان ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سود کے حوالے سے، اور اس زمانے میں کتنا سود اپنی پیک پر تھا، عروج پر تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی پیش کرتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
معیشت اور اقتصادیات اور مالی معاملات جو ہیں یہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے ہمارے زندگی کے معاملات کی بنیاد اور اساس اور بیس ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نے ہمیں اس کی رہنمائی فراہم نہ کی ہو؟ اسلام نے مالی معاملات میں بڑی مکمل تسلی بخش اطمینان بخش جو ہے وہ ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم توجہ نہیں کرتے یا ہم دوسری چیزوں سے متاثر ہو کر ادھر رخ کر لیتے ہیں، جیسے بھی آپ نے انٹرو میں دونوں نے فرمایا. تو یقیناً جو سود کا معاملہ ہے یہ مالی معاملات میں اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود سے باز نہیں نہ آتے اور سودی کاروبار پہ مسلسل اسی طرح گامزن رہتے ہو کوئی نہ کوئی بہانے بنا کر، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. صاحب اللہ کے ساتھ جنگ کون کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا، انسان سے جنگ کرتا ہے تو وہ مخالف کی نہ عزت کا خیال کرتا ہے، نہ اس کی جان کا خیال کرتا ہے، نہ اس کے مال کا خیال کرتا ہے، نہ اس کی جائیداد کا، نہ پراپرٹی، کسی چیز کی وہ لحاظ نہیں کرتا. تو جب آپ اللہ کے دشمن بن جائیں اور اللہ کے رسول ورسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کے دشمن بن جائیں اور آپ کے مقابلے میں اللہ خود اعلان جنگ کر کے میدان میں آ جائے، تو مجھے بتلائیے پھر ہماری ہلاکت و بربادی کا کوئی شک رہ جاتا ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو بندہ اور بشر کے ساتھ چلے جنگ کرے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن وہ پاک پروردگار، وہ خالق کائنات، اس کے ساتھ کوئی تیار ہو جائے اور جنگ کے لیے اتر آئے تو تباہی و بربادی تو مقدر ہی مقدر ہے. یقیناً. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یقومون کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا. یہ وہ لوگ ہیں سودی کاروبار کرنے والے، سود کھانے والے، دوسروں کو سود میں پھنسانے والے، کہ ان کی ہوش اور ان کی حواس کا حال یہ ہے کہ یوں کھڑے ہوتے ہیں، یوں چلتے ہیں، یوں معاملہ زندگی کرتے ہیں کہ جیسے کسی کو جن چمٹا ہوا ہو. جیسے جن کسی کو چمٹ جائے نا تو وہ انسان عقل ہوش سے عاری ہو جاتا ہے. تو فرمایا ان کے پاس صحیح عقل اور شعور نہیں ہے. عقل شعور ہوتا تو اللہ کی مخلوق پہ رحم کھاتے ہیں نا. جو سود کا سسٹم ہے یہ سارا یہ استحصالی ہے، سارا ظالمانہ ہے کہ ایک غریب آدمی اس بیچارے کو ضرورت پڑی، قرض حسنات دینے کی بجائے آپ نے اس کو قرضہ دے دیا مگر سود کے اوپر دے دیا. اب آپ اپنے پیسے کی وجہ سے اپنے گھر بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے. اسلام چاہتا ہے کہ آپ محنت کریں، آپ اپنے پیسے کے ساتھ خود کوشش کریں، اور اگر نہیں کر سکتے کسی مجبوری کسی عذر کی بنا پر آپ مزاربت کر لیں. آپ مزاربت کا مطلب ہوتا ہے نفع نقصان کی بنیاد پر شراکت کرنا. اچھا، اگر نفع ہوگا جتنا ہوگا اس میں تناسب طے ہو کہ کرنے والا جو ہے کام کرنے والا اس کو مثلا 30% دیں گے، 40%، 50%. جو گھر بیٹھا ہوا اس کا جو مال ہے، سرمایہ اس کا ہے، راس المال کا وہ مالک ہے، تو اس لیے اس کا 50% جو بھی طے ہو جائے. اور اگر خدا نہ خاصہ خسارہ ہوتا تو اسی طرح خسارے کے اندر بھی وہ دونوں اسی تناسب کے ساتھ شریک ہوں گے. تو اس کو مزاربت کہتے ہیں. اگر یہ مزاربت نہیں کرنی، آپ اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے اسے قرض حسنہ دے دیں. تو اسلام کی یہ تھی رحم دلی والی صورتحال. اور استحصالی سسٹم میں، سود کے سسٹم میں تو یہ نہیں ہے. تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی مذمت فرمائی اور اس کی بڑی تردید فرمائی، اور آپ نے یہاں تک وعید فرمائی اگر 1 درہم بندہ سود کا کھاتا نا، 1 درہم، تو فرمایا یہ بدکاری کرنے سے بھی بدتر ہے. اور بدکاری بھی پتہ ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کی قسم مجھے شرم آتی ہے لیکن نبی پاک نے چونکہ فرمایا اس لیے میں وہ سنانے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں کتنا انسان بدترین ہوگا کہ جو برائی کرتا ہے اپنی حقیقی ماں کے ساتھ، اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ فرمایا 70 مرتن، جو 70 بار اپنا منہ کالا کرتا ہے اتنے بڑے گناہ کو جتنا اس کو گناہ ہوتا ہے نا، اتنا گناہ سود کے کاروبار کرنے والے کو ہوتا ہے. اور اللہ اور رسول کے نزدیک اتنا یہ مذموم اور اتنا ناپاک کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. فرمایا سود کھانے والا، سود دینے والا، سود کا ایگریمنٹ لکھنے والا، حتیٰ کہ فرمایا جو اس کے 2 گواہ ہیں ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. شاہ صاحب آپ نے بڑی مفصل انداز میں بتا دی. نبی اس کو ذرا ڈیٹیل میں لے کے چلتے ہیں. ویسے ابھی ہم نے نعت کا ہمیں کہا بالکل. اور ہمارا جو اب دیکھیں نا جو ہمارا جو ملک نظام ہے
जिस तरह से कर्जे भी लिए जाते हैं, जो बैंकिंग वाली बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने गाड़ी या घर की एक साथ वगैरह बैंक से लोन लेकर ना निकलवाई, और इसकी एक परसेंटेज होती है। इस पर भी शाह साहब हम जरा डिटेल में गुफ्तगू करना इस पर बहुत। शाह साहब बता रहे हैं उसके अंदर जो लिखने वाला है, जो गवाह देने वाला है, वो तो सारे का सारा सब उसमें मुलव्वस है। तो जो सिस्टम में रह रहे हैं तो उसको फिर अवॉइड कैसे करेंगे? बिल्कुल उसमें रहते हुए इमरान साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। और अक्सर शाह साहब फरमाया करते हैं दरूद पाक के हवाले से, तो शायद लिखता है कि रसूल अकरम के आस्तां से मांगने का असूल ये है। रसूल अकरम के आस्तां से मांगने का असूल ये है कि दरूद लब पे सजा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दुरूद लब पे सजा के मांगो, दरूद लब पे सजा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। और करीम आका करीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है। करीम आका करीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है। तो फिर कैसे जाएं? तो आओ आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे। शाह साहब कुछ हस्तियां होती हैं जिनका वसीला सरकार की बारगाह में ऐसा होता है मकबूल। शायर कहते हैं कि कभी ना तेरी दुआ हो पूरी तो एक वसीला ये करके देखो, तो एक वसीला ये करके देखो कि वसीलाए फातिमा जो मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। वसीलाए फातिमा जो मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। पैगाम
ویلکم بیک جناب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے جیسا کہ شاہ صاحب نے بڑی تفصیلی طور پر پورے جو ہمارا آج کا موضوع ہے سود کی قباحت، اس پر آپ نے روشنی ڈالی. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور مفتی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر بھی سود کے حوالے سے تفصیلی طور پر احکامات بتائے، تو میں چاہوں گی کہ اس پر آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے سود کی وضاحت فرمائی ہے، اور کیونکہ میرا تھیسس بھی ایم فل کا وہ انٹرسٹ کے اوپر ہی تھا، اسلامک بینکنگ کے اوپر، تو لہٰذا میں اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا اس میں اور مزید وضاحت کرنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو پنپ رہی ہے معاشی طور پر، وہ سود کا متبادل یا اس کا متقابل ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر سود موجود ہے تو پھر اس کا کوئی متبادل ہوگا. ضروری نہیں کہ ہر حرام چیز کا متبادل موجود ہو اور ہم اس کی طرف جو ہے وہ چل پڑیں. اچھا، میں یہ بھی چاہوں گا کہ ساتھ میں نا اس میں ذرا سا ایک ڈفرینشیل بتا دیجیے گا تاکہ ایک پہچان ہو جائے کہ یہ سود ہے یا یہ، یعنی اس کی وضاحت ہو جائے. جی بالکل. اچھا، پہلی چیز تو شاہ صاحب نے جیسے فرمائی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم تجارت کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس میں یہ، میں دوسرا وقت لوں گا آپ کو تھوڑا سا. جی جی، اس میں یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق سود کا جو متبادل یا متقابل ہے وہ تجارت ہے. ٹھیک ہے، ٹریڈ ہے. اب ٹریڈنگ جو ہے وہ 3 طریقوں سے ہوتی ہے. متبادل سے مراد یہ اپوزٹ ہو گیا. اپوزٹ ہو گیا. میں اس کو متقابل کہتا ہوں ہمیشہ، اس کا اپوزٹ. اسی کا ترجمہ ہے نا یہ. ہاں جی. اچھا، اب اس میں آگے چلیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ تجارت جو ہے نا وہ 3 طریقوں سے دنیا میں رائج ہے. وہ 3 طریقوں سے ہی ہو سکتی ہے. ایک سول پروپرائٹرشپ ہے، یعنی انسان اکیلا کام کرے، کوئی کریانہ سٹور کھول لے، کچھ بھی اکیلا کام کرے جس میں وہ پروفٹ اینڈ لاس کا خود مالک ہو. دوسرے نمبر پہ پارٹنرشپ ہوتی ہے جس کو آپ شراکت کہتے ہیں. اب شراکت کی جو ہے وہ مختلف قسمیں ہیں، جس میں اب یہ مضاربت کی بات کر رہے تھے کہ مضاربت میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پیسہ لگاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، اس کو مضاربت کہتے ہیں. مثال کے طور پر کہ ایک کسی کا ایک کھیت ہے تو ایک بندہ کہتا ہے یہ میرا کھیت ہے، اس میں پانی اور اس کے جتنا بیج وغیرہ جو ہے وہ ایک بندہ سپلائی کرتا ہے اور ایک دوسرا بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اور دوسرا بندہ اس میں محنت کرتا ہے. الٹیمیٹلی جب رزلٹ آتا ہے اگر نقصان ہوا تو اس کی محنت ضائع ہو جائے گی اور اس کی انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی، اور اگر اس میں جو اس کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کے مطابق. اچھا، اس میں اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ آپ کو کھلا چھوڑتا ہے، آپ جس طرح چاہے، جس ریسوں کے ساتھ چاہیں، یہ آپس میں دونوں فریقین کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ مضاربت ہوگی. تیسرا چیز کا طریقہ جو دنیا میں رائج ہے وہ کمپنی ہے، جس کے اندر بے شمار لوگ شامل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ یہ تینوں ہی چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے اندر جائز ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ جو آپ نے متبادل کی بات کی ہی ہے، اور جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے جو آج ہمارا، اس کو ہم اس کے متقابل لانے کی کوشش کرتے ہیں. میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ اس میں ہم ابھی جو ہے نا وہ ایوولوشنری پیریڈ سے، ایک ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹ از اے بیٹر دین کمرشل بینکنگ سسٹم، یعنی یہ کمرشل بینکنگ سسٹم سے بہتر ہے. آپ اسلامک بینکنگ کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں اور وہ ہمارے اس سسٹم کی وجہ سے. میں نے اس لیے بات کی کہ ہمیں، کیونکہ آپ نے جیسے سوال کیا نا کہ اس کا حل کیا ہے، تو حل یہی ہے کہ دیکھیں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ مکمل طور پہ میں اس بات پہ اعتراض کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اسلامک بینکنگ سسٹم اس وقت رائج ہے وہ مکمل عین اسلامک ہے، یہ غلط بات. ہاں، وہ عام کمرشل بینکنگ سسٹم جو ہے اس سے تھوڑا سا بہتر ضرور ہے. اب جیسے آپ نے سوال کیا تھا اس کی طرف آتے ہیں. دیکھیں، سود جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام نے بڑی، بخاری شریف کی حدیث میں میں اس کی وضاحت ایسے کر دیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سود کی وضاحت فرمائی ہے. ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی اشیاء کو شامل کیا جو اس وقت موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ گندم کے اوپر گندم، جو کے اوپر جو، کھجور کے اوپر کھجور، نمک کے اوپر نمک، دیکھتے جائیے، سونے کے اوپر سونا، معدنیات کے اوپر معدنیات. اگر ایک چیز بھی، ایک ٹکڑا بھی زیادہ لیا تو وہ سود ہے. اب اس حدیث کی وضاحت سن لیجئے. دیکھیں، جب گندم کی بات کی تو تمام اجناس اس کے اندر آ گئے، تمام جینس اس کے اندر آ گئی، وہ ساری چیزیں میں شامل ہے. اس کے اوپر بھی اگر آپ، یعنی
1 किलो गंदम आपने दी और उसके बदले में अगर आप 1.25 किलो भी या एक कुछ ग्राम भी ऊपर लेंगे तो वो सूद होगा। वो सूद है। अब किशमिश की बात की तो तमाम उसके अंदर ड्राई फ्रूट सारे उसके अंदर शामिल हो गए, खजूर की बात की उसमें सारे फ्रूट शामिल हो गए, मादनियात की बात की तो सारे मादनियात में शामिल हो गए, नमक की बात की तो जितने भी हम मसाला जात खाते हैं उसकी बात होगी। हाँ, अब इनके अंदर एक चीज की इजाजत जिसके अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जानवरों की मुतबादल के तौर पर हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक गाय दे के आप 2 बकरियां ले सकते हैं, 100 बकरियां ले सकते हैं, ये सूद नहीं है। जान के बदले में जान चेंज हो तो वो हो सकती है, लेकिन जितनी चीजें मैंने आपको गिनाई हैं इसके ऊपर एक चीज भी ज्यादा लो तो वो सूद है। खैबर के मौका पर एक सहाबी आते हैं और वो आके आका अलैहिस्सलाम के पास अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैंने ये आला खजूर 1 किलो दे के अदना खजूरें 2 किलो ले ली हैं। ठीक। अब आप सिंपल सी बात, अगर वो 100 रुपए किलो थी और वो 50 रुपए किलो थी तो इस तरह तो मैथमेटिकली तो इक्वल हो गया, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये सूद है क्योंकि जिन्स एक है। तो सहाबी ने पूछा, अर्ज किया, या रसूलल्लाह फिर क्या करूं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो 1 किलो तू जाके बाजार में बेचता, उससे जो तुझे पैसे आते उससे तू 2 किलो खरीदता तो जायज हो जाता। यानी ट्रेडिंग करना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे फोकस है। ठीक है, मैंने मुफ्ती साहब ये आपने बात की ना ट्रेडिंग की, शाह साहब इसी चीज़ के ऊपर ज़रा आगे बढ़ा दीजिए कि अगर ये तो क्लैरिफिकेशन हो गई, बिल्कुल चीज़ें हो गई, लेकिन अब करें क्या? जिस निज़ाम में हम जिंदा रह रहे हैं, जो बात नबी ने भी की और हमारे दिमाग में भी ये बात आती है कि जिस सिस्टम के अंदर है उस सिस्टम के अंदर रहते हुए क्या इससे बचा जा सकता है या नागुज़ीर है? देखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने हमें जो उसूल ज़िंदगी सिखाए हैं ना, हमें सच्ची बात उन पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला फरमाते फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह के दीन पर अमल करना तुम्हारे ऊपर उतना लाजम है जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है। इस बात को फिर दोबारा सुनिए, फत्तकुल्लाह, अल्लाह की गुलामी इख्तियार करो, कितनी? मस्ततातुम, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। ठीक। जहाँ तुम्हारी इस्तिताअत ख़त्म हो जाती है तो फिर तुम मजबूर हो, तुम मुस्तर हो, बेबस हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इज़ा अमरतुकुम बिअमरिन फातू मिनहु मस्ततातुम, जब मैं तुम्हें कोई हुक्म दे दूँ ना उस पर अमल किया करो, मगर कितना? जितनी तुम्हारे अंदर ताकत और इस्तिताअत। जैसे भी आप फरमा रहे दोनों ही कि अब जो हमारा सिस्टम है मुल्की और गैर मुल्की बैनुल-अक़वामी कह लें आप, वो सारा सूद के मामलात में जकड़ा हुआ है। अब हम अपने घर में पैसे रखें, पैसे डकैती का भी खतरा है, डकैती के दौरान आपकी जान के चले जाने का भी खतरा है, आपकी इज्जत आबरू का भी खतरा है, बदनामी का खतरा है, कितने खतरात और खदशात हैं। अब इनसे बचने के लिए आपके पास रास्ता क्या है? आप ले जाकर किसी बैंक में रखें, करंट अकाउंट में, या जो किसी न किसी हद तक अपने आप को इस्लामी बैंक कहते हैं उन बैंकों में जाके रखें। करंट अकाउंट ठीक है शाह साहब जी, यही मर्ज करने लगो। अब आपके पास रास्ता कोई नहीं इसके सिवा ना, और आप अल्लाह के उसूल के मुताबिक इतनी इस्तिताअत आपकी है, आप अपनी जान बचाने के पाबंद हैं, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत के पाबंद हैं, आप अपने माल की हिफाजत करने के पाबंद हैं। अब हिफाजत कैसे हो? घर में रख नहीं सकते और ले जाकर बैंक में रखे तो ये इस्तिताअत, ये आपकी इस्तिताअत। अब ये अब वहाँ पे अगर आप ले जाकर वो नफ़ा नुकसान या जो भी वो वहाँ सिस्टम है उसमें रखते हैं तो फिर आपने गोया अपनी इस्तिताअत की खिलाफ वर्जी की है। ये आखिरी इस्तिताअत ये थी कि आप जाके एक अमानत के तौर पर, एक वदिया के तौर पर रख देते हैं, तो ये अल्लाह के यहाँ जायज़ है। फमनिस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे ऊपर ये हराम, ये हराम, ये हराम, लेकिन आखिर में अल्लाह ने क्या फरमाया? इन हराम से बचना है, लेकिन कभी जिंदगी में अगर तुम मजबूर हो जाओ, लाचार हो जाओ कि इस हराम के बगैर तुम्हारी जिंदगी बच नहीं सकती, तो फिर फला इस्मा अलैहि, तुम्हारे ऊपर गुनाह नहीं, मैं अल्लाह तुम्हें कह रहा हूँ। वाह। तो ये है बात एक। दूसरी बात जो है इस्लामी बैंककारी की और जो हमारे कमर्शियल बैंककारी, उन दोनों में फ़र्क देखिए। जहाँ तक लिटरेचर है ना उनका, मैंने बड़ा उसको गौर से पढ़ा है, मेरे बहुत सारे दोस्त उसके अंदर अरब मुल्कों से उसमें मेरे क्लास फेलोज में शामिल हैं, तो मैंने उस लिटरेचर को बहुत गौर से पढ़ा, मैंने बारीक बीनी से उसका मुताला किया। लिटरेचर की हद तक उन्होंने जो उसूल ज़वाबित बनाए बिल्कुल इस्लामी बनाए जी। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ आपको, लेकिन उस पर अमल अगर नहीं हो रहा तो वो हमारी कोताही है, हमारी गलती है, लेकिन लिटरेचर और उसूल ज़वाबित उन्होंने बिल्कुल इस्लामी बनाए। ये एक में इसमें यही बात जो शाह साहब, ये एक ही जी, यही बात में जी, यही बात आप जो फरमा रहे हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही बात है। जैसे शाह साहब ने भी फरमाया, यानी मुदारिबत और तिजारत में जो उसूल रखे थे ना, यानी अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में 1% भी मुदारबत यानी तिजारत हो ही नहीं रही इस्लामी बैंक। अब मैं उसमें थोड़ी वजाहत करता हूँ आपको।
ابھی لوگ قسطوں پہ گاڑیاں لیتے ہیں, جی کمرشل بینک بھی قسطوں پہ گاڑی دے رہا ہے, جی اسلامی بینک بھی دے رہا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو کمرشل بینک دے رہا ہے نا, وہ دے رہا ہے 10 لاکھ روپے کی گاڑی آپ کو ادھار پر 15 لاکھ روپے کی, ایک مثال ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ سے ادھار, اس کو ربا النسیہ نبی پاک نے فرمایا ہے. ربا کی جو 2 بنیادی قسمیں ہیں نا, اس میں ہے کہ الفضل, دوسرا نسیہ. النسیہ ہوتا ہے کہ آپ ادھار دیں اور پیسے زیادہ لیں. ٹھیک ہے, تو وہ پیسے لیتے ہیں 10 لاکھ کی بجائے آپ سے کتنے, مثال کے طور پر 15 لاکھ روپے. اب وہ جو 5 لاکھ روپے آپ سے لے رہے ہیں, یہ بالکل کلیئر النسیہ, یہ سود ہے. اب اسلامی بینک کیا کرتا ہے, وہ آپ کو دیتا ہے گاڑی 10 لاکھ روپے والی. ٹھیک ہے, اب انہوں نے آپ کو 10 لاکھ کی گاڑی دی, لیکن کیسے دی؟ وہ گاڑی کا مالک بینک ہے, آپ نہیں ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, مالک بینک ہے, انہوں نے آپ کو گاڑی دے دی کہ آپ استعمال کریں, اور وہ رینٹل آپ کا لے رہے ہیں, کرایہ لے وہ رہے ہیں. آپ سے رینٹ لیں گے اس گاڑی کا, اور انہوں نے آپ کی قسطیں بنا دی, جو 10 لاکھ روپے آپ ان کا ادا کرنا نا, انہوں نے آپ کی قسطیں بنا دی کہ آپ ہر مہینے اتنے اتنے پیسے جمع کراتے جائیں, وہ آپ کی امانت جمع ہوتی رہے گی. جب آپ کے پیسے جمع ہو جائیں گے 10 لاکھ روپے, تو یہ گاڑی جو ہے نا وہ آپ کے نام الاٹ کر دی جائے گی, آپ کے نام اس کی رجسٹر کرا دی جائے گی. ٹھیک ہے, اتنی دیر تک, چونکہ مالک آپ نہیں ہے, مالک بینک ہے, تو بینک کا حق ہے کہ وہ آپ سے اس کی اجرت لے, اس کا کرایہ آپ سے وصول کرے. یہ ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں پرسنٹیج نہیں ہے جو کہ دوسرے کمرشل. اب آپ مجھے بتائیں کہ بے نبیہ کی گاڑی ہوئی, آپ کی گاڑی, میں آپ سے کرایہ پہ لے لیتا ہوں 1 مہینے کے لیے, کہ ہر مہینے میں آپ کو کرایہ دیا کروں, تو یہ اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ جائز ہے. شاہ صاحب وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اندر آخر میں, یعنی اسلامک بینکنگ کے اندر بھی اگر آپ گاڑی لے رہے ہیں تو کچھ قیمت اس سے اوپر کی بھی وصول کی جا رہی ہے اس کے اندر. نہیں, اس میں نہیں لیتے نا, وہ یہی لے رہے ہیں نا, وہ کرایہ جو وہ لے رہے ہیں نا, وہ فالتو. پھر میں ایک اعتراض کرنا یہ چاہوں گا. نہیں, اس میں یہی ہے کہ جو انہوں نے کرایہ آپ سے وصول کیا نا, یہ ان کو فالتو ملا, لیکن اس لیے انہوں نے لیا آپ سے یہ کرایہ کہ مالک اس وقت تک وہ ہیں, اور وہ جتنا چاہے لے لے. نہیں, جو آپ سے طے کرتے ہیں. نہیں, یعنی ہو سکتا ہے نا, فار ایگزامپل کہ پرسنٹیج ہوگی نا, میں اور نبیہ ایک چیز کے اوپر کانٹریکٹ کے اوپر فرض کر لیں ہم نے گاڑی کا کیا, وہ گاڑی کی مارکیٹ میں رینٹل ہے 20,000 روپیہ, لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو دوں گی 30,000 روپے پہ, اور میری مجبوری, اور میں نے ان سے ایگریمنٹ بھی کر لیا, تو یہ جائز ہے؟ دیکھیے یہاں تک تعلق ہے نا, مثلا 20, 25, 30,000 روپے کا, وہ تو آپ ابھی جائیں کسی ٹیکسی سٹینڈ میں, مثلا میں جاتا ہوں سفر پر, تو ٹیکسی سٹینڈ میں میرے جاتے ہیں ساتھی, جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ مثلا انہوں نے جانا جی فلاں گجرا والا جانا تقریر کرنے کے لیے, تو کوئی کہتا ہے کہ میں 8,000 روپے لوں گا, کوئی کہتا ہے 10 لے گا, 8,500 لوں گا, ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے میں 9,000 میں جاتا ہوں اپنی گاڑی کے حساب سے یا اپنی وہ ڈرائیونگ کے اعتبار سے. تو اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں نا, ہر انسان اپنی گاڑی کے حساب سے یا اپنی صلاحیت کے اعتبار سے. اچھا, مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو جو وہ ایک اعتراض ہے اس پر کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, ہیلدی ڈیبیٹ چونکہ ہو رہی ہے, لیکن کلام کی جانب بڑھتے ہیں پہلے. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, دل الفت سرکار بسانے حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے, اور پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر, پیغام سناتی ہے یہی کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے, عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے.
ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہ گئے محروم، ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہ گئے محروم، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے